ناظرین، بلیٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تنازع کی۔ عارف علوی نے اپنے سیکٹری کی خدمات واپس کرنے کی ٹھان لی۔ وزیراعظم حافظ کو وقار احمد کی خدمات واپس لینے کے لیے خط لکھ دیا، موقف اپنایا۔ سیکٹری وقار احمد کی ضرورت ہی نہیں، ادھر صدر کو خط لکھ کر اپنی پوزیشن کلیئر کر دی۔ بڑے انکشاف بھی کر دیے، کہا کہ صدر نے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہی جاری نہیں کیا تھا۔ دونوں بل آج تک سیکٹری آفس کو موصول نہیں ہوئے۔ اب آپ کو بتائیں کہ لندن میں نواز شریف اور شہباز شریف کی 2.5 گھنٹے ملاقات ہوئی۔ لیگ قائد کی وطن واپسی سے متعلق قانونی ٹیم تشکیل دینے پر اتفاق کر لیا گیا۔ سیاسی صورتحال، پارٹی امور سمیت الیکشن کے انعقاد پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں شریف فیملی کے دیگر ارکان بھی موجود تھے۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ آج کراچی کا دورہ کریں گے۔ نگران وزیراعظم مزار قائد پر حاضری دیں گے۔ انوار الحق کاکڑ گورنر ہاؤس کراچی میں اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق نگران وزیراعظم کی تاجر برادری سے ملاقات کا بھی امکان ہے۔ اقلیتوں کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، نگران وزیراعظم کا دو ٹوک اعلان۔ مسیح برادری سے خطاب میں انوار الحق کاکڑ نے کہا، انتہا پسندی کا کسی مذہب یا فرقے سے تعلق نہیں۔ سانحہ جڑوالا سے دل دکھی ہوا، ریاست اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنائے گی۔ یہ سانحہ نفرت پر مبنی بیماری کی نشاندہی کرتا ہے۔ وزیراعظم نے متاثرہ خاندانوں میں امدادی چیک بھی تقسیم کیے۔ مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا جڑاوالا کا دورہ، متاثرہ علاقے کا فضائی معائنہ کیا۔ آئی جی پنجاب عثمان انور نے سانحہ سے متعلق وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دی۔ مسیحی برادری سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، انتہا پسندی کا کسی مذہب یا فرقے سے تعلق نہیں۔ سانحہ جڑاوالا سے دلی دکھ ہوا، ریاست اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنائے گی۔ The laws of this country would ensure that it does not happen in the future. And if it happens, unfortunate, you will find the society and state of Pakistan, not with the tyrannical forces, not with the dark forces. We will stand shoulder to shoulder with our brothers, with our sisters, the one who are victims. تقریب سے خطاب میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا، جڑاوالا واقعے کے ذمہ دار مرکزی ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں۔ واقعے میں ملوث کردار اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تقریباً جو مین مرکزی کردار ہیں وہ تقریباً سارے اریسٹ ہو چکے ہیں، اور جو کچھ لوگ باقی ہیں ان کو ویڈیوز کی مدد سے یہ لوگ ٹریس کر رہے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق نے متاثرہ خاندانوں میں امدادی چیک تقسیم کیے اور گرجا گھروں کی اثر نو تعمیر کی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ ناظرین، جڑاوالا میں زندگی بحال ہونے لگی، دکانیں کھلنے لگیں، متاثرین اپنے گھروں کو واپس آنے لگے۔ 2 چرچز کی بحالی کا کام مکمل کر لیا گیا۔ حکومت پنجاب نے متاثرین کو فی گھر 20 لاکھ روپے دینے کا اعلان بھی کیا۔ جڑاوالا میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اس وقت 6000 سے زائد اہلکار تعینات ہیں۔ گھر چلنے کے باعث کئی مکینوں کے شناختی کارڈ بھی چل گئے۔ جلد شناختی کارڈ بنوانے کے لیے نادرا کی جانب سے علاقے میں کیمپ بھی قائم کر دیا گیا۔ پولیس نے ہنگامہ آرائی اور چلاؤ گھراؤ کے 2 الگ الگ مقدمات درج کر لیے۔ 42 نامزد اور 600 نامعلوم افراد کے خلاف FIR کاٹی گئی۔ جڑاوالا میں مسلمانوں کی جانب سے بھائی چارے کا مظاہرہ، عیسائی برادری کو عبادت کے لیے اپنی مسجد دے دی۔ فادر کی جانب سے اظہار تشکر، کہا علاقہ مکینوں نے بہت ساتھ دیا۔ ناظرین، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اثرات آنا شروع ہو گئے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اسلام آباد میں پہلی خصوصی عدالت قائم۔ سائفر گمشدگی کیس میں شاہ محمود قریشی کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے کیس کی ان کیمرہ سماعت کرتے ہوئے سابق وزیر خارجہ کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اسلام آباد میں پہلی خصوصی عدالت قائم۔ ابو الحسنات ذوالقرنین خصوصی عدالت کے جج مقرر۔ انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 کو خصوصی عدالت کا درجہ دے دیا گیا۔ ملک بھر میں درج مقدمات کی سماعت خصوصی عدالت میں ہوگی۔ پہلی خصوصی عدالت میں پہلا مقدمہ بھی آ گیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت میں ان کیمرہ سماعت ہوئی۔ سائفر گمشدگی کیس میں شاہ محمود قریشی کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے سابق وزیر خارجہ کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے FIA کے حوالے کر دیا۔ FIA نے شاہ محمود قریشی کے 13 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ چودھری پرویز الہی کو تمام مقدمات میں ضمانت دینے کا فیصلہ بحال۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی اپیل مسترد کر دی۔ ادھر احتساب عدالت نے سرکاری ٹھیکوں میں گھپلوں اور کک بیکس کے کیس میں چودھری پرویز الہی کا 29 اگست تک ریمانڈ منظور کر لیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نیب کے حوالے چودھری پرویز الہی کو 1 ارب 25 کروڑ روپے کرپشن کے کیس میں جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر احتساب عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔
ریاستی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کا یہ معاملہ ہے۔ ریاستی اداروں کے خلاف تقریر کے کیس میں ایمان مزاری اور علی وزیر کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ایمان مزاری کی والدہ اور سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری کہتی ہیں حوالات میں ایمان کی جان خطرے میں ہے، دشمن چاہتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہو۔ سابق رکنی قومی اسمبلی علی وزیر اور ایمان مزاری کی پیشی جج ابو الحسنات نے سماعت کی۔ ایمان مزاری کی وکیل نے عدالت کو بتایا ان کے موکل کا موبائل اور لیپ ٹاپ تاحال پولیس کے پاس ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیریں مزاری نے کہا ایمان مزاری کو وین میں بٹھایا تو وہ بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہونے کے باوجود ڈاکٹر سے ملنے نہیں دیا گیا۔ ایمان کے دادا کی شاعری کی کتاب بھی نہیں دی گئی۔ عدالت انسانی حقوق کا احترام کرتے ہوئے ایمان مزاری کو رہا کرے۔ اس کی جان کا خطرہ ہے، کل سے واضح ہو گیا ہے۔ اس واسطے میں اپیل کرتی ہوں اپنے کورٹس کو کہ ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کریں، میری بیٹی کی جان کی حفاظت کریں۔ عدالت میں ایمان مزاری والدہ سے مل کر ابدیدہ ہو گئی، کہا مجھ سے دوران تفتیش کوئی سوال نہیں پوچھے، مجھے میری کتابیں نہیں دی گئی، میں نے بھوک ہڑتال کر دی ہے۔ عدالت نے ایمان مزاری اور علی وزیر کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ ذیشان سید، نیو نیوز اسلام آباد۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہماری جماعت نے 18 ماہ اقتدار سنبھالا تو اس کی قیمت بھی ادا کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت جاری رہتی تو ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا۔ نواز شریف کو ستمبر کے آخر یا اکتوبر کے شروع میں پاکستان آنا چاہیے۔ مارچ تک عام انتخابات ہوتے اور نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنتے دیکھ رہا ہوں۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کا وی نیوز کو انٹرویو۔ میں حالات و واقعات کو جب تجزیاتی نظر سے دیکھتا ہوں، مختلف معاملات جو آنے والے ہیں اگلے چند دنوں کے اندر، تو مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب کو ستمبر کے اواخر میں جلد سے جلد اکتوبر کے اوائل میں یہاں آ جانا چاہیے۔ عرفان صدیقی نے بتایا کہ نواز شریف کی قربت انہیں سیاست میں لائی جسے اب 24 برس ہونے کو ہیں۔ ماضی کو یاد کرتے ہوئے عرفان صدیقی نے بتایا کہ پرویز مشرف کے مارشل لا کے وقت رفیق تارڑ نے مستعفی ہونے کا ارادہ کر لیا تھا۔ 2-3 دن تو ہم محاصرے کی کیفیت میں رہے، صدر مملکت سمیت، نہ باہر جانا ہے نہ باہر سے کوئی رابطہ ہے۔ عجیب سی ایک الجھن ہوتی تھی۔ تارڑ صاحب نے فیصلہ کر لیا مارشل لا کے فوراً بعد کہ مجھے مستعفی ہو جانا چاہیے، اور طے ہوا کہ ہم پریس ٹاک کروں گا۔ صدر کہنے لگے میں خود بتاؤں گا پریس کو، لیکن ان دا مین ٹائم ان کا رابطہ ہوا بڑے میاں صاحب سے یا محمد شریف مرحوم سے، تو انہوں نے کہا کہ نو، جب تک ہم نہیں کہتے آپ نے نہ مستعفی ہونا ہے نہ ایوان صدر چھوڑنا ہے، آپ بیٹھے ہیں وہ غور کرتے ہیں پھر آپ کو بتائیں۔ اپنے لاپتہ بل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عرفان صدیقی نے کہا پارلیمنٹ قوانین کی ماں ہے، کسی کو فکر نہیں کہ اس ماں کا بچہ 14 ماہ سے کہاں غائب ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے کراچی میں سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی اور سابق وزیر مملکت فہد ہارون نے بلاول بھٹو سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال اور میڈیا کے حالات پر گفتگو کی گئی۔ فہد ہارون نے کہا بلاول بھٹو زرداری نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے بہترین انداز سے فرائض سر انجام دیے اور مشکل وقت میں دنیا کے سامنے پاکستان کی نمائندگی کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کہتے ہیں ہم الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہیں، عوامی خدمت پر لوگ ہمیں ہی منتخب کریں گے۔ آگے بڑھیں گے۔ تشدد سے جاں بحق فاطمہ کے کیس میں ہوش ربا انکشافات۔ 10 سالہ بچی کا علاج کرنے والا ڈسپینسر نہیں، نائب قاصد نکلا۔ مرکزی ملزم اسد شاہ مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ ملزم کی والدہ کا کہنا ہے میرا بیٹا بے گناہ ہے، فاطمہ کے معاملے میں تحقیقات کر کے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ادھر رانی پور ایک اور پیر کی حویلی سے 20 سالہ لڑکی لاپتہ ہو گئی۔ ورثاء کا احتجاج۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے نوٹس لے کر واقعہ کی رپورٹ طلب کر لی۔ تشدد سے جاں بحق فاطمہ کے کیس میں ہوش ربا انکشاف۔ 10 سالہ بچی کا علاج کرنے والا ڈسپینسر نہیں، نائب قاصد نکلا۔ نائب قاصد امتیاز کے علاج کرنے کی فوٹیج نیو نیوز نے حاصل کر لی۔ ادھر مرکزی ملزم اسد شاہ مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے، جبکہ حویلی سے بازیاب 4 بچیوں اور 3 خواتین نے عدالت میں بیان ریکارڈ کرا دیا۔ رانی پور میں فاطمہ کیس کے بعد ایک اور واقعہ سامنے آ گیا۔ 18 ماہ قبل پیر سہیل احمد کی حویلی سے لاپتہ ہونے والی 20 سالہ لڑکی کے ورثاء کا احتجاج۔ کہتے ہیں گھریلو تنازع کے باعث لڑکی کو
پیر کے حوالے کیا۔ اچانک فون کر کے بتایا گیا کہ آپ کی لڑکی چلی گئی ہے۔ حویلی میں کئی مرتبہ گئے، چکر لگائے، لیکن ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا۔ ورثہ کے الزام پر نگران وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے نوٹس لے لیا۔ پیروں کی حویلیاں ہیں یا قید خانہ؟ لوگ اپنی عزتیں نام نہاد پیر کے حوالے کیوں کرتے؟ رانی پور پولیس کی ناک کے نیچے سب کچھ ہوتا رہا، لیکن کارروائی کیوں نہ ہوئی؟ معصوم فاطمہ سمیت دیگر بچیوں پر ہوئے مظالم نے کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ بھارت کی جانب سے جارحیت کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ نکیال سیکٹر میں بھارتی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ، ایک شخص شہید، 3 خواتین زخمی ہو گئیں۔ ISPR کا کہنا ہے بھارتی فوج کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی جارحیت کا جواب اپنی مرضی اور وقت پر دیں گے، شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ خبر دیں آپ کو کراچی سے، جہاں اسٹریٹ کرمنلز کے بعد چوروں نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ پانی کی موٹریں، گیس میٹر، گٹر کے ڈھکن اور دیگر اشیاء کی چوری معمول بن گئی۔ پولیس معمولی چیزوں کی چوری کے مقدمات بھی درج نہیں کرتی۔ شہر کا کوئی حصہ چوروں سے محفوظ نہ رہا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبید شاہ کی رپورٹ میں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کے بعد چوروں نے ڈیرے جما لیے۔ بائک، بیٹری، گاڑیوں کے شیشے، پانی کی موٹر، گیس میٹر کے بعد اب گٹر کے ڈھکن بھی محفوظ نہ رہے۔ نارتھ ناظم آباد سیکٹر 7D3 UC1 میں گٹر کے ڈھکن بھی چوری ہونے لگے۔ گٹر کے ڈھکن نشئی یا کباڑ چننے والے چوری کرتے ہیں، جس کے باعث متعدد بچے گٹر میں گر کر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ گلشن حدید میں خانہ بدوش بچے گھروں سے گیس کے میٹر چرانے لگے، تو وہیں سچل کے علاقے اسکیم 33 میں چور گینگ سرگرم ہو گیا۔ ملزمان کی مختلف رہائشی سوسائٹیز میں وارداتیں CCTV منظر عام پر آ گئی۔ ملزمان رہائشی عمارتوں سے موٹر سائیکلیں، قیمتی جنریٹر، گاڑیوں کی بیٹریاں اور قیمتی اشیاء چوری کرتے ہیں۔ شہر قائد میں رواں سال کے 7 ماہ میں 30,282 موٹر سائیکلیں چوری کی گئیں۔ بیٹری، موٹر، گٹر کے ڈھکن، گیس میٹر، کار کے سائیڈ میرر کے مقدمات درج ہی نہیں ہوتے۔ عبید شاہ، نیوز کراچی۔ اب بات کرتے ہیں پاکستانی معیشت کی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کی پہلے روز مندی رہی۔ مارکیٹ میں کاروبار کے اختتام پر 770 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ 100 انڈیکس 48,000 کی سطح سے نیچے آ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر ₹1.35 مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 295.78 روپے سے بڑھ کر ₹297.13 پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ₹2 مہنگا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ₹302 سے بڑھ کر ₹304 پر پہنچ گیا۔ سونا 3100 روپے فی تولہ مہنگا ہو کر 2,29,900 روپے کا ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کاشف منیر سے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے پہلے روز مندی، کاروبار کے اختتام پر 770 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ 100 انڈیکس 48,000 کی سطح سے نیچے آ گیا۔ KSE 100 انڈیکس 47,447 پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں پورا دن 7 ارب مالیت کے 21 کروڑ حصص کا کاروبار ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر ₹1.35 مہنگا، ڈالر ₹295.78 سے بڑھ کر ₹297.13 پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ₹2 مہنگا، ڈالر ₹302 سے بڑھ کر ₹304 پر پہنچ گیا۔ فی تولہ سونا 3100 روپے مہنگا، 2,29,900 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 2,658 روپے مہنگا ہو کر 1,97,102 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں $2 اضافے سے فی اونس سونا $1,891 کا ہو گیا۔ کاشف منیر، نیوز کراچی۔ بجلی کے نظام میں بہتری کے لیے اقدامات، نگران وفاقی حکومت کا بجلی کی فروخت، تقسیم اور ٹیرف کا موجودہ نظام ختم کرنے کا فیصلہ۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو صوبوں کی ملکیت میں دے دی جائیں گی۔ نگران وزیراعظم نے سمری وفاقی کابینہ کو بھیجنے کے لیے منظوری دے دی۔ اسلام آباد سے اشفاق مغل۔ بجلی چوری، عدم وصولیوں کے باعث قومی خزانہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ نگران وفاقی حکومت کا بجلی کی فروخت، تقسیم اور ٹیرف کا موجودہ نظام ختم کرنے کا فیصلہ۔ نگران وزیر اعظم نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو صوبوں کی مالکیت میں دینے کے لیے سمری وفاقی کابینہ کو بھیجنے کی منظوری دے دی۔ فیصلے سے ہر صوبے میں بجلی کی ریٹ اور سبسڈی کی ذمہ داری صوبوں کو منتقل کر دی جائے گی۔ دستاویز کے مطابق حیدرآباد اور سکھر الیکٹرک سپلائی کمپنی سندھ کی مالکیت میں دینے اور کوئٹہ الیکٹرک کمپنی بلوچستان کی مالکیت میں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دستاویز کے مطابق لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان الیکٹرک سپلائی کی مالکیت پنجاب کو دی جائے گی، جبکہ پشاور اور ٹرائبل ایریا الیکٹرک سپلائی کمپنی KPK کی مالکیت ہوگی۔ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کی مالکیت پنجاب اور وفاق کی مشترکہ طور پر ہوگی۔ تقسیم کار کمپنی کو صوبوں کے حوالے کرنے کا پالیسی فریم ورک تیار کر لیا گیا۔ کہ الیکٹرک کا اصل مالک کون ہے؟ عدالتی جنگ پاکستان اور کیمن آئی لینڈ میں جاری۔ دونوں فریقین ایشیا پاک اور الجامیہ کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ کیمن آئی لینڈ کی عدالت کا کہ الیکٹرک کے تینوں شیئر ہولڈرز کو معاملات کیمن آئی لینڈ میں حل کرنے کا حکم۔ کیمن عدالت نے 108 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ کاشف منیر۔
के इलेक्ट्रिक किसकी मलकियत है? पाकिस्तान और केमन आइलैंड में अदालती जंग। केमन अदालत ने के इलेक्ट्रिक कंपनी के शेयर होल्डर्स को मसाइल केमन अदालत में हल करने का हुक्म दे दिया। अल जुमैया के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर शान अब्बास अशरी ने कहा कि आईजीसीएफ अक्सरियती शेयर होल्डर्स नहीं है। अभी तक आईजीसीएफ का मालिक कौन है वो वाजे नहीं हुआ। के इलेक्ट्रिक के नए मालिक का दावा करने वालों को हुकूमत पाकिस्तान के पास जाकर वाजे करना होगा कि असल मालिक कौन है और सरमाया कहां से आया। आईजीसीएफ जो कहते हैं अपने आप को कि वो मेजॉरिटी ओनर हैं, आईजीसीएफ मेजॉरिटी नहीं है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक के नए मालिक होने के दावेदार एशिया पाक के चेयरमैन समीर चिश्ती ने अल जुमैया से केमन अदालत के फैसले के बाद सिंध हाई कोर्ट से मुकदमा वापस लेने का कह दिया। कहा कि मुकदमे में अकलियती शेयर होल्डर्स ने अक्सरियती शेयर होल्डर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती पर हुक्म इम्तना लिया था। कोर्ट ने कहा है, सीधे सीधे अल्फाज में कहा है, उन्होंने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को कहा है कि आप सिंध हाई कोर्ट से केस विदड्रॉ करें, इमीडिएटली विदड्रॉ करें। तो दैट मीन्स के आईजीसीएफ हम अपने डायरेक्टर्स प्लेस कर सकते हैं के इलेक्ट्रिक पे। इस वक्त की इलेक्ट्रिक के बोर्ड में एशिया पाक के 2 और अल जुमैया के 3 डायरेक्टर्स मौजूद हैं। अदालती लड़ाई अगर तवील होती है तो इसका नुकसान कराची वालों को हो सकता है। काशिफ मुनीर, नियो न्यूज़, कराची। सऊदी वज़ीर हज डॉक्टर तौफीक अल-रबिया का कहना है पाकिस्तानियों के लिए वीज़े की मुद्दत बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई। पाकिस्तानी आज़मीन और ज़ायरीन दीगर मज़हबी मकामात का भी दौरा कर सकेंगे। दौरा पाकिस्तान के दौरान सऊदी वज़ीर हज ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी समेत आला ओहदेदारों से मुलाकातें की हैं। इस्लामाबाद से जावेद बलोच। हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी वज़ीर हज डॉक्टर तौफीक अल-रबी का कहना था कि मेरा दौरा सऊदीया और पाकिस्तान की तारीखी ताल्लुकात की एक कड़ी है। अखराजात को कम करके बेहतरीन सहूलियात देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ये भी कोशिश है कि हम जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं इस दौरान उनको भी कम करें और उनको बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियत मुहैया करें। सऊदी वज़ीर हज का कहना था कि ज़ायरीन के लिए नस्क तमाम तरीक़ाकार को आसान करेगी। मोतमरीन और हुज्जाज अपने लिए तमाम बुकिंग्स खुद कर सकेंगे। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो मोतमरीन और हुज्जाज किराम है वो अपने लिए खुद ही बुकिंग कर सकेंगे और अपने लिए खुद ही वहाँ पे जो होटल की बुकिंग है वो भी खुद कर सकेंगे। वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद का कहना था खादिम हरमैन शरीफैन की पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत बेमिसाल है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत सऊदी वजारत हज और उम्रा मुस्तकबिल में निहायत शानदार मंसूबे ला रही है। अपने दौरे के दौरान सऊदी वज़ीर हज ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से भी मुलाकात की और कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। पाक सऊदी ताल्लुकात मुश्तरका अकीदे, तारीख और अवामी ताल्लुकात पर मबनी हैं। प्रोडक्शन टीम के साथ जावेद बलोच, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पार्क में सैर के लिए आएँ, अपने गाड़ी के टोकन लगवाएं और रजिस्ट्रेशन भी करवाएं। न वक्त का ज़िया, न रश का झंझट और ना ही लंबी कतारों में खड़े होने की फिक्र। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ फरहाद खोखर। नादरा और महकमा एक्साइज टैक्सेशन की जानब से जिद्दत और सहूलत का एक और संगे मील। आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, अगर आपके पास महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ऐप मौजूद है तो आप अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सकते हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पार्कों में एक्साइज एंड टैक्सेशन मोबाइल सर्विस के जरिए अवाम को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ये तमाम प्रोसेस 10 से 15 मिनट में मुकम्मल किया जाता है। उन लोगों के लिए ये सहूलत है जो लोग ड्यूटीज़ पे हैं या शाम को फारग होते हैं, अर्ली टाइम में उनको टाइम नहीं मिलता, तो उनके लिए बहुत अच्छी सहूलत है और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि हमें अब इधर पार्क में घूमने फिरने आए हैं तो चलो साथ अपना काम भी हो जाएगा। वर्किंग खवातीन का कहना है अपनी फैमिली के साथ पार्क में सैर करने आते हैं और अपनी गाड़ी के टोकन और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी रिलायबल है, अच्छा इजी भी है, ख़ास तौर पे औरतों के लिए बहुत इजीली टाइम निकाल के हम आ सकते हैं और प्रोसेस भी बड़ा जल्दी हो रहा होता है, कोई वेटिंग टाइम इतना नहीं है। बस जो ड्यूरेशन है फैसिलिटेशन की वो थोड़ी कम है, 2 घंटे है, वो थोड़ी सी और एक्सटेंड हो जाए विंडो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस्लामाबाद के शहरियों ने एक्साइज एंड टैक्सेशन मोबाइल सर्विस को सराहते हुए कहा कि इससे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन में आने वाली मुश्किलात खत्म हो गई हैं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद के शहरियों को सहूलत फराहम करते हुए कहते हैं पार्क में सैर के लिए आएँ, अपनी गाड़ी के टोकन भी लगवाएं और रजिस्ट्रेशन भी करवाएं। कैमरामैन जवेद असलम के साथ फरहाद खोखर, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद।
خبر ہے کھیل کے میدان سے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پہلا ون ڈے آج سری لنکا کے شہر ہمبن ٹوٹا میں کھیلا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز میں فتح گرین شرٹس کو رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن دلا سکتی ہے۔ کپتان بابر اعظم کہتے ہیں سیریز ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کی تیاریوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔